تو سر یہاں پر میرا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر منظور صاحب فلسفے کے ہیں اور اسلامی اس پہ بھی وہ لکھتے رہے، علامہ نیاز فتح پوری صاحب بھی ایک روشن خیال وہ تھے، تو ان لوگوں نے تو یہ والا موقف دیا ہے کہ بھائی قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا جو سائنسی ہے، جو آپ نے وہ بات کی بالکل، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا صاحب، ایک تو ہمارے جو مذہبی علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جی دیکھو سائنس آج جس نتیجے پہنچے، قرآن نے تو 14 سال پہلے یہ بات بتائی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب جو ہمارے مذہبی علماء کرام ہے، دینی مدارس سے پڑھے ہوئے یا جو دین کے مبلغین ہیں، کیا ان کے دماغ میں یہ والی بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہاں جو علم کلام چونکہ قدیم پڑھائے جا رہے، تو ایک تو یہ، دوسرا ٹھیک ہے مقصد دونوں کا بالکل الگ ہے، لیکن جو چیز بیان کی جا رہی وہ علیم قدیر خدا کی طرف سے ہے نا، تو وہ تو غلط بیان ہی اس میں نہیں ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں مثال آپ نے یہ کہا کہ کائنات جیسی نظر آ رہی ویسے بتانا، سورج ایسا، چاند، لیکن فی ستۃ ایام تو کسی کو نہیں نظر آ رہے ہیں نا کہ کائنات کو 6 ایام میں پیدا کی، تو قرآن وہ بیان کر رہے، جبکہ سائنسی طور پر تو یہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں آئے گا کہ 6 دنوں میں تخلیق ہوئی۔ تو یہاں پر مقصد اگرچہ الگ ہے، لیکن اس مقصد کو سمجھانے کے لیے بھی اگر خدا نے کوئی چیز بیان کرنی ہے تو وہ تو حقیقت کے مطابق ہونا ہے، وہ تو ٹھیک ہو، یہ نہیں میرا وہ سوال۔ جی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سوال۔ تو جو ہمارے سامنے مشہود کائنات ہیں جی، تو ایک تو کلام کا اسلوب، زبان کا یا تخاطب کا ایک اسلوب ہے، اور قرآن نے وہ استعمال کیا کہ ہمیں کیسے کائنات نظر آ رہی ہے، جیسے ہمیں یہاں سے ہم اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کو علامہ انور شاہ یوں بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن بعض دفعہ جیسے حس میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی اسی کو واقعہ مان کر اس کے مطابق بات کرتا ہے، اگرچہ فی الحقیقت ایسا نہ ہو، اگرچہ فی الحقیقت ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ہمارے تجربے میں شاید اسی طرح آ رہا ہے، اور اس سے ہمیں کسی ایک روحانی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو قرآن کو اس سے غرض نہیں ہے، لیکن فی ستۃ ایام والی بات تو نہیں آ رہی۔ کچھ چیزیں ہیں جو اصل میں اس مشاہدے سے تعلق کی گئی، وہ یعنی کائنات کی ہسٹری کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کریں۔ کائنات کیسے بنی یہ تو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، یہ تو ہسٹری ہے، اور کائنات کا آگے کیا ہوگا یہ اس کا مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہسٹری کے بارے میں اگر قرآن کچھ بیان کرتا ہے اور اس کے کچھ پہلوؤں کو سمجھانے کے لیے ہماری معروف تعبیرات یا ہماری مانوس جو حوالے ہیں وہ استعمال کرتا ہے، تو ہمارے تقریب فہم کے لیے ٹھیک، ظاہر ہے کہ یہ تو معلوم ہے نا کہ جو ایام ہیں وہ ہماری تفہیم کے لیے، جیسے ہم یوم کے تصور سے واقف ہیں تو ایک وقت کا ایک دورانیہ جو پورا ہوتا ہے، پھر ایک شروع ہوتا ہے، پھر تو یہ ہمارا ایک فریم ورک ہے جس کو دیکھنے کا۔ اب یہ ظاہر ہے جس دن سے ہم واقف ہیں وہ تو زمین سے متعلق ہے، جی، وہ کوئی کائناتی دن تو ہے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے یا خدا نے اگر ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ اس طرح مراحل میں 6 مراحل میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، یہ بنی ہے، تو اس کے لیے اس استعارہ اسے وہی استعمال کرنا پڑے گا جس سے ہم واقف ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ اسی لیے مفسرین اس آیت کہتے ہیں، پرانے مفسرین بھی جن کے سامنے ابھی جدید سائنس کے یہ معلومات نہیں ہیں، ان میں سے کئی ہیں جو لٹرل معنوں میں لے رہے ہیں اور ہفتہ اتوار اس طرح سے تعیین کر رہے ہیں قیاسات سے یا بعض آثار کی روشنی میں، بہت سے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایام یہاں پہ دورانیہ کے معنی میں، اچھا یہ ہے قدیم مفسرین کے ہاں بھی یہ رجحان موجود، اس لیے کہ عربی زبان کی اس تعبیر میں وہ وسعت موجود ہے۔ ٹھیک کہ ایام کا لفظ دورانیوں کے معنی میں، بڑے ایک وقت کا ایک بڑا جو حصہ ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہو جائے۔ صحیح۔ تو جو ہمارے قرآن کی سائنسی تفسیر کی ایک روایت پڑ گئی جیسے سر سید سے لے کر ہاں جی، اس سے میرا خیال میں اس پہ میری بہت شدید تحفظات ہیں، اچھا، اور میرے خیال میں وہ علمی انداز نہیں ہے، اچھا، وہ اس لیے بھی اس پہ بہت اعتراضات ہیں، اور اہل علم نے اس پہ بہت کام کیا ہوا جی، اس پہ ایک بڑا اعتراض یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ نئے اور انڈسکورڈ سائنسی حقائق بیان کرنا تو اس کا موضوع نہیں ہے، وہ تو اس وقت کے جو کائنات کی تصویر ہے لوگوں کے سامنے اور معلومات ہیں انہی کو سامنے رکھ کر وہ ہمیں کچھ اخلاقی اور روحانی سبق دے رہا ہے۔ صحیح، ان کی کئی جگہوں کی وہ کریکشن بھی نہیں کر رہا۔ مولانا مودودی نے اس پہ لکھا ہے اور انہوں نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ بیان کیا۔ دیکھیں قرآن جب اترا ہے تو
اگر وہ اس بحث میں پڑ جائے کہ لوگوں کے پاس جو کائنات کے بارے میں ایک معلومات اور تصویر ہیں وہ درست نہیں ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے پہلے، پھر میں نے اپنی بات کرنی ہے، تو اس طرح تو اصل میں وہ اپنے موضوع سے ہی ہٹ جائے گا، اور وہ اس میں الجھ جائے گا کہ پہلے لوگوں کی سائنسی معلومات درست کی۔ اچھا، اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو بات بتانی ہے لیکن سائنسی معلومات وہ بیان کرنی ہے جو حقیقت میں ہے، چاہے لوگ ان سے مانوس نہیں ہیں، تو بھی قرآن اپنے مقصد کو فوت کرتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ اس بحث میں ہو جائیں گے کہ یہ کون سی بات ہمیں بتا رہے ہیں، یہ کون سی زمین آسمان کی ہمیں تصویر پیش کر رہے ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں طریقے قرآن کے اصل مقصد کو اس پر زد، تو اس لیے حکمت پر مبنی اور پریگمیٹک طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کے پاس جو بھی ایک تصویر ہے، جو بھی ان کے پاس تصورات اور معلومات ہیں، ان کو استعمال کر کے اللہ کی قدرت، ربوبیت، عدل، حکمت اور دوسری چیزیں جن کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے وہ ان کو سمجھائیے۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے اب علم بڑھتا جا رہا ہے، سائنسی علوم، یونیورسٹیاں، یہ سب کچھ بہت زیادہ، تو ایک وقت ایسا آئے گا، اور اب آگے نزول قرآن کے دور کے مقابلے پہ آج اور آج سے 100 سال 1000 سال بعد بالکل وہ اب ہر انسان کے سامنے کائنات کی وہی حقیقت آئے گی جو سائنس بتا رہی ہے، تو اس وقت پھر کیا کیا جائے گا؟ یعنی آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس وقت کا انسان یا انسان کے جو وہ مشاہدے میں جو کائنات آ رہی ہے اس کو قرآن نے اب وہ کائنات کی تصویر بدل گئی ہے۔ جی ہاں، تو یہ سوال بالکل پیدا ہوتا ہے کہ اب قرآن کو جب آج کا انسان پڑھے گا جس کے پاس سائنسی معلومات ہیں، تو یہ جو فرق ہے، جی یہ تصویر کا یہ جو امتیاز ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرے گا، تو یہ درست بات ہے، اور اس کو ظاہر ہے یہ ایک دین کے لیے، ایمان کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کو جیسے ہے اس کو ماننا چاہیے۔ صحیح۔ تو آپ اس میں بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ قرآن مجید نے جو ہدایت کے لیے یا رہنمائی کے لیے طریقہ استعمال کیا ہے اسلوب وہ یہ ہے۔ تو یہ ایک جیسے زمانہ گزرنے سے اور قرب قیامت کے وقت میں اور بہت سے چیلنجز پیدا ہوں گے، جی ایمان مشکل ہوتا جائے گا، تلبیسات بہت سی پیدا ہو جائیں گی، تو وہ بہت سے چیلنجز ہیں، اور احادیث میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت جتنا قریب ہوتا جائے گا وقت، تو ایمان کے، اسلام کے، شریعت کے بہت سے حصے وہ لوگوں کے لیے غیر مانوس ہوتے چلے جائیں گے، آخر میں بس جا کے وہ وقت بھی آئے گا کہ بس اللہ ہے، اس حد تک لوگوں کا ایمان رہ جائے گا۔ تو ہمیں جو اہل مذہب ہیں ان کو یہ جو وقت گزرنے کے ساتھ اور سائنسی انکشافات اور معلومات کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ جو سیریس چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں اور جو جینون چیلنجز ہیں ان کو ذرا زیادہ سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ وہ چیلنجز ہیں صحیح، اور اس میں لوگوں کے لیے واقعتاً ایمان میں مشکل پیدا کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، دجال جب آئے گا جی تو وہ تو فزیکلی ایسی بہت سی چیزیں کر کے دکھائے گا نا کہ عام انسان کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، ناممکن، جیسے وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ تو اسی طرح اس چیلنج کی جو تمہیدات ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ تو اس کو ایسے ماننا چاہیے کہ ایمان آج کے دور میں ان سارے عوامل سے اس کو چیلنجز درپیش ہیں، تو ہمیں جب دعوت پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے تو ان رکاوٹوں کو اور ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن کا اسلوب نہ یہ کہ اس پہ سطحی طریقے سے سائنسی تفسیریں وہ سطحی ہیں اور وہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو اپیل نہیں کرتی۔ اب جوہری صاحب کی جو 25 جلدوں والی تفسیر ہے جواہر، وہ اب میرے خیال سے اس کا اب 80% حصہ غیر متعلقہ ہے۔ ہاں، جو اس وقت تک کی سائنسی معلومات تھی وہ انہوں نے اس میں بیان کر دی۔ اگر انہوں نے کسی آیت کے ساتھ ان کو جوڑا ہے جی تو بعض جگہ وہ کوئی مناسبت ہوگی، بعض جگہ نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے وہ آج پھر کارگر نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سب یہ مجھے یاد ہے آج سے 20-25 سال پہلے، اس وقت یہ بہت مشہور، یعنی ایک کیا کہیں فیشن سے بن گیا تھا۔ یہ اب بھی بڑا عام ہے، اب تھوڑا کم مجھے ہوتا لگ رہا ہے، نہیں یعنی علمی حلقوں میں ذرا اس کا ادراک کم ہے، لیکن عام اب دیکھیں اس کا فیشن بہت ہے، اس لیے کہ وہ ایک خاص سطح پہ بڑی جلدی اپیل کرتا ہے۔ جی جی بالکل، لیکن وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیسٹ کو وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا، اگر اس کو آپ تنقیدی اس میں
لے کے آئیں، پرکھیں، تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، صحیح، بڑے جھول ہیں اس میں۔